السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، عنوان گفتگو چل رہا تھا توسل بالذوات الفاضلہ، یعنی وہ مقدس ہستیاں جو قرب خداوندی کے منصب پر فائز ہیں، جو محبوبان بارگاہ الہی ہیں، ان کی مقدس ذوات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کے لیے اور اپنی حاجت روائی کے لیے وسیلہ بنا کر کے پیش کرنا یہ جائز ہے۔ اسی سلسلے میں ابن ماجہ باب ما جاء فی صلاۃ الحاجتی پر ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو اس عقیدے کو اور اس موقف کو ثابت کرتی ہے کہ ذوات کا وسیلہ جائز ہے۔ عن عثمان ابن حنیف ان رجلا وریر البشر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعو اللہ ان يعافینی قال ان شئت اخرت لك وهو خیر وان شئت دعوت فقال ادعوه فامره ان يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة يا محمد صلى الله عليه وسلم إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه في۔ یہ پوری حدیث شریف ہوئی جس میں ذات کے وسیلے کو بنانے کا ثبوت ہے۔ حضرت عثمان ابن حنیف روایت فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ رب کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت میری بینائی واپس فرما دے، میری آنکھوں میں روشنی عطا فرما دے اور مجھے عافیت عطا فرما دے۔ تو پیارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شئت اخرت لک وہو خیر، اگر تم چاہوں تو میں ابھی دعا نہ کروں اور یہ بہتر ہے، اور اگر چاہوں تو ابھی دعا کر دوں۔ تو اس نے عرض کیا، رسول اللہ ابھی دعا کر دیجئے۔ فامرہ ان یتوضأ فیحسن وضوءہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ اچھی طرح سے وضو کرے، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْن، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ دعا مانگے۔ وہ کون سی دعا؟ کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّحْمَةِ، اور اے اللہ میں رحمت والے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضى، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی ذات کو وسیلہ بنا کر کے اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی ذات کے وسیلے سے متوجہ ہوا ہوں، لتقضى، یا رسول اللہ تاکہ میری حاجت روائی ہو جائے، میری حاجت پوری ہو جائے۔ اللہم فشفعہ فی، اے اللہ حضور کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ یہ پوری حدیث شریف ہوئی۔ اس حدیث کا ایک ایک جملہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور اہل سنت و جماعت کے موقف کو احسن طریقے سے ثابت کرتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ نابینا صحابی نے حاضر خدمت ہو کر کے اپنی بینائی کی دعا کے لیے درخواست کی، اور یہ
ذات کا وسیلہ ہے، توسل بالذات۔ دوسرے یہ کہ اس نابینا شخص نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک و مولا، میں نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تو یہ بھی ذات کا وسیلہ ہے۔ یا دوسری طرح سے اس طرح کہیں کہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے آپ کی ذات کو وسیلہ بنایا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں متوجہ ہونے کے لیے تاکہ میری حاجت روائی ہو جائے، تو بھی اس نابینا شخص نے حضور کی ذات کو وسیلہ بنایا اور نبی کی ذات کے وسیلے سے دعا کی، اور اس وسیلے کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول بھی فرمایا۔ چنانچہ اگلے حدیث میں ہے فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرِئَ، اس شخص نے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق عمل کیا، یعنی وہ اچھی طرح سے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے دعا کی فَبَرِئَ، تو اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور وہ نابینا سے بینا ہو گیا۔ اور دوسرے مقام پر اسی حدیث کا ایک اور ٹکڑا ہے جو طویل حدیث ہے کہ وقال ابن حنیف فواللہ ما تفرقنا وطال بنا الحدیث حتى دخل علینا الرجل کأنہ لم یکن به ضرر قط۔ حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی ہم وہیں پر کھڑے ہوئے تھے، اس شخص کو اللہ کے نبی نے فرمایا جا کر کے یہ دعا کرو، یہ شخص گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، اور جب یہ دعا کی تو ابھی ہم وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے اور ہمارا گفتگو کا سلسلہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ شخص جب پلٹ کر کے آیا تو اس طرح سے اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی تھی اور یہ بینا ہو گیا تھا کأنہ لم یکن بہ ضرر قط، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کبھی اندھا تھا ہی نہیں، اس کی آنکھوں کی بینائی کبھی گئی نہیں تھی اور اس کی آنکھوں کی روشنی کبھی گئی نہیں تھی، اس طرح سے یہ فوراً شفا یاب ہو گیا۔ تو اس حدیث میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مقدس ہستیاں جو قرب خداوندی کے منصب پر فائز ہیں، جو محبوبان بارگاہ الہی ہیں، ان مقدس ذوات کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا جائز ہے، اور اللہ رب العزت ان مقدس ذوات کے وسیلے کی برکت سے دعائیں بھی قبول فرماتا ہے اور حاجت مندوں کی حاجت روائی بھی فرماتا ہے، جیسے کہ اس نابینا شخص نے نبی کی ذات کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ رب العزت نے اس کی حاجت روائی فرمائی اور اس کی آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی۔